Al Hafiz Center. وقال الله تعالى في موضع آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. گرامی قدر مصلیان مسجد عمر بن خطاب ملکی محلہ آرا، میرے جوان بھائیوں، عزیز بچوں اور مسجد میں نماز پڑھنے والی خواتین اور ملکی محلہ میں رہنے والی اسلامی خواتین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ یقین سے مراد موت ہے، مرتے دم تک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ دنیاوی زندگی کی زیب و آرائش پہ فریفتہ ہو چکے ہیں، دیوانے ہو چکے ہیں، اللہ کو بھول چکے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں کیا ہو رہا ہے جو آج ہمارے عنوان کا میرا مضمون ہے، میرا عنوان ہے کہ عذاب الہی، اسباب اور حل۔ اللہ کا عذاب بندوں پر کیوں نازل ہوتا ہے؟ عالمی پیمانے پر عذاب کیوں نازل ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، دنیا کی بے شمار نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی، بے شمار مخلوقات ہمارے لیے پیدا کی گئیں، اور تمام مخلوقات کے اندر ہم انسانوں کو اشرف بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اور یہ عذاب حقیقت میں دیکھا جائے تو ایک ظلم ہے، ایک پریشانی ہے، ایک مصیبت ہے، ایک تکلیف ہے۔ ہوتا ہے کیسے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، شفیق ہے، کریم ہے، مہربان ہے، تو وہ دوسری طرف نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور ہوں، بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ انسانیت کو تو چھوڑیے، مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، میں اپنی اور آپ کی بات کرتا ہوں کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم اور آپ کوتاہی برت رہے ہیں۔ صرف پڑھنے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں کوتاہ ہے۔ قرآن شریف بطور تبرک ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اس کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کا انکار یہ ہے کہ اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کے قائل نہیں ہے، ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے ہیں، نام کی قدر کرتے ہیں، درود و سلام بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا جو حکم ہے کہ دنیا کے اندر اس حکم پہ چلو اور ہمارے طریقے پر چلو تو تمہاری عبادتیں، تمہارے نیک کام اللہ کے نزدیک قبول کیے جائیں گے اور باعث ثواب ہوں گے۔ ہمارا عمل جو ہوتا ہے، ہماری جو عبادتیں جو ہوتی ہے، ہماری منچائی ہوتی ہے۔
ظاہر ہے جب دنیا کے اندر انسان آوارگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہے گا، قید و بند کی زندگی گزارنا نہیں چاہے گا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے دائرے میں چلنا نہیں چاہے گا، برائیاں جب عام ہو جائیں گی تو اللہ کا عذاب تو آنا ہی ہے۔ اللہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں یہ فرما دیا ہے کہ جب انبیاء کرام زمین کے اندر تشریف لائے، ہمارے پیغمبر بھی تشریف لائے، ہمارے پیغمبر نے بھی کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کراؤ۔ سب کی یہی دعوت تھی۔ ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکالتے ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ہمارا ایمان صحیح نہیں، ہمارا عقیدہ صحیح نہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ عذاب تو اللہ کا عیبے کرے گا۔ دنیا کے اندر جب کوئی مصیبت انسان پہ آتی ہے اور وہ مصیبت انسان کی جانب سے ہوتی ہے تو انسان اپنی طاقت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے عقل و ہنر سے اس کا ڈیفنس کرتا ہے، اس کی مدافعت کرتا ہے، اس سے لڑتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، مصیبت اس کی ہلکی پڑتی ہے۔ لیکن جب مصیبت بطور عذاب ہو اللہ کی طرف سے تو ایسی صورت میں پوری دنیا کے لوگ متحد ہو جائے، اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ قرآن شریف میں قوموں کا تذکرہ ہے، پیغمبروں کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اللہ کو مانیں، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہوں، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، کوتاہیوں سے باز آ جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ جب گناہ کی کثرت اس پرتھوی پہ ہوتی ہے اللہ کو غضب ہوتا ہے، جلال آتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کی سرکوبی کے لیے، اس کی پکڑ کے لیے عذاب نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں فساد برپا ہو گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا۔ فساد اور بگاڑ کیا ہے؟ جو ہم نہیں چاہتے ہیں وہی فساد ہے، وہی بگاڑ ہے، جس سے انسانیت پریشان حال ہے وہی فساد ہے، وہی بگاڑ ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، میں تو غفور الرحیم ہوں، کریم ہوں، یہ تیری طرف سے ہے، یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو نے برائی کیا اس لیے ایسا انجام بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تمہارے بعض گناہوں کی پاداش میں نے یہ عذاب بھیجا ہے، کیوں؟ تاکہ سنبھل جا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ برائی سے بچ جائیں۔ ہمارے ملک میں پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ وقتاً فوقتاً اللہ کا عذاب نازل ہوتا رہا، لیکن سال رواں جو گزرا، پہلا گزرا جو چل رہا ہے، جس کووڈ-19 کورونا کے مرض سے ہم اور آپ دوچار ہوئے، ہمارا ملک دوچار ہوا، مالی پریشانی کا سامنا ہوا، لوگوں کی زندگیاں بے حال ہو گئی، بدحال ہو گئی۔ ہمارے ملک ہندوستانی کا یہ حال نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ دیگر ممالک کے مقابلے میں ہمارا ہندوستان پر امن رہا، اتنی بیماری یہاں اس ملک میں نہیں آئی۔ اللہ کی آزمائش سے ہم اور آپ بچ گئے، زیادہ پریشان حال نہیں ہوئے۔ لیکن جو دنیا کی بڑی بڑی قومیں ہیں، بڑے بڑے ممالک ہیں، ان سب کے اندر اس مرض کا ریشیو بہت زیادہ رہا۔ مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ہم اور آپ سدھر جائیں، ہم اور آپ سدھر جائیں۔ اگر نہیں سدھریں گے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، آتا رہے گا، اور ماضی کی قوموں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ افلم یسیروا فی الارض، زمین کے اندر کیوں نہیں سیر و سیاحت کرتے ہو، ٹہلتے پھرتے کیوں نہیں ہو، ہماری قدرت کو کیوں نہیں دیکھتے ہو، قوموں کو کیوں نہیں دیکھتے ہو، ان کے آثار قدیمہ کو دیکھو، وہ کیا تھے اور کیا ہو گئے، نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ
ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے، بے حیائی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہم اور آپ جب اپنے گھروں میں، اپنی سوسائٹی میں، سماج و معاشرہ میں نظر ڈالتے ہیں تو سب سے کھلی ہوئی چیز، اوپن چیز، معمولی سی چیز جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ بے حیائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ حیا یہ عربی لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں لاج، شرم۔ کہتے ہیں تم کو لاج نہیں ہے تنکابر، تم کو شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، آنکھ میں پانی نہیں ہے، تمہارے پاس غیرت اور مروت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک مسلمان باحیا ہوتا ہے، بے حیا نہیں ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا اور شرم نہیں ہے تو جو چاہ وہ کر لے۔ اسی بے حیائی کے ثمرات ہے کہ روڈ پر ہمارے مسلم بچے، مسلم جوان کھاتے نظر آتے ہیں، پیتے نظر آتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا بیٹھ کے کھاؤ نا، دسترخوان پہ کھاؤ نا، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیا کے خلاف عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، یہ سب بازاروں میں، گھروں میں، گلی کوچوں میں غیر ساتر لباس، ننگا لباس میں ٹہل رہی ہیں۔ ہم آپ اپنے ساتھ میں لے کر کے ٹہلاتے ہیں، لوگوں سے تعارف کرواتے ہیں، بیٹی کو بیٹا کہتے ہیں، یہ ہے میرے بیٹا، شرٹ پہ جینس پہنا دیا۔ اسلام نے لباس کسی لباس سے روکا نہیں ہے، لیکن اسلام کا حکم ہے کہ لباس ایسا ہو جسم کو ڈھکے ہوا ہو، جسم کو پردہ کرتا ہو، جسم کو ابھارتا نہیں ہو، جسم کو ظاہر نہیں کرتا ہو۔ میرے بھائیوں اور ہماری اسلامی بہنیں خاص طور سے دھیان دیں کہ اپنے گھروں میں پردہ کا رواج رکھیں، اپنے بال بچوں کو اچھا کپڑا پہناویں، اسلامی کپڑا پہناویں، پردہ والا لباس پہناویں۔ غیروں کی طرح سے ہم اپنے اندر زیب و آرائش کرتے ہوئے اسلام سے دوری اختیار نہ کریں۔ میرے بھائیو، حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جب قوم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس بے حیا قوم کو ہلاک و برباد کر دینے کا حکم دیتا ہے فرشتوں کو۔ حدیث شریف میں ہے کہ اوزنا بے ہلاکہا، اس کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فسادات ہیں، یہ جو اللہ کا عذاب ہے، یہ جو امراض ہیں، یہ جو مالی پریشانیاں ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں، یہ سب اس وجہ سے، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم اور آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنے پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں، ٹولہ محلہ کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم شرک ہے۔ کوئی شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں، تو ایسا مسلمان ہونے کے باوجود مشرک ہوتا ہے۔ اس شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا، اور اسی کو اللہ نے ظلم بھی کہا ہے، اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے ماتحت لوگوں پر، اپنے خاندان والوں پر، اپنے محلہ والوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ باپ مر جاتا ہے، بیٹوں میں بٹوارہ کا مسئلہ آتا ہے۔ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو زمین سے محروم کرتا ہے، ایک بھائی اپنی بہن کو زمین سے محروم کرتا ہے، اپنی پاکٹ سے نہیں دینا ہے۔ باپ نے جو مال چھوڑا ہے اس مال کو اس کے مستحق تک پہنچا دینا ہے۔ ایک مرتبہ میرے خاندان میں ایک زمین کے بٹوارہ کی بات آئی۔ میں نے کہا کہ بیٹوں کو زمین دینے سے پہلے، بٹوارہ سے پہلے ضروری ہے کہ بیٹیوں کو بھی کہہ دیا جائے کہ تم اگر لینا چاہتی ہو تو کہو، اور اگر نہیں لینا چاہتی ہو تو سرکاری کاغذ پر لکھ دو کہ ہمیں نہیں چاہیے، تاکہ بعد کی زمینیں یہ سب بیٹوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ اسی میں سے ایک فریق کہتا ہے بیٹی کا کیسا حصہ؟ میں نے کہا کہ قرآن شریف پڑھتے تب نہ سمجھتے
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ سورۃ النساء کی آیت ہے کہ مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی متروکہ مال جو ماں باپ نے چھوڑا ہے یا قریبی رشتہ دار نے چھوڑا ہے اس میں اس کا حصہ ملے گا، کم ملے یا زیادہ ملے خاموش ہو گیا۔ تب کہتا ہے کہ کھیت میں سے حصہ ملے گا، گھراڑی میں سے نہیں۔ میں نے کہا ہر چیز میں سے ملے گا، کم ہو یا زیادہ ہو، جو بھی کچھ چھوڑا خاموش ہو گیا۔ میرے بھائیوں قرآن کا مطالعہ نہیں ہے، سب کچھ قرآن شریف کے اندر ہے، ضرورت ہے کہ غور کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کو تلاوت کیجئے۔ ایک بیوہ عورت اپنے شوہر کے مرنے کے چند دنوں کے بعد برسر عام کچھ لوگوں سے گفتگو بات کرنے لگی۔ میں نے کہا ارے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو عدت میں ہے، اس کو 4 مہینہ 10 دن کسی سے بولنا اڑنا نہیں ہے، گھر میں رہنا ہے، پردہ میں رہنا ہے، نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، زیب و زینت نہیں کرنی ہے، یہ تو متوفیانہ زوجہا ہے۔ وہیں پر اس خاتون کا بیٹا جو حافظ قرآن تھا، اس نے کہا یہ کہاں سے آپ بگھار رہے ہیں، میرے باپ نے میری ماں کو طلاق موڑے دیا ہے، وہ تو مر گیا، میری ماں آزاد ہو گئی، ہم کبھی وقوف قرآن شریف کے حافظ ہو، پتہ نہیں ہے۔ قرآن شریف کے اندر آیت ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ تم میں سے جو لوگ مر جاتے ہیں اور بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں وہ عورتیں عدت گزاریں گی 4 مہینہ 10 دن۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن کا مطالعہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، لوگ اپنے دماغ سے سوچنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ظلم ہے میرے بھائیوں کہ ایک بھائی بھائی کی زمین غصب کر لے، بہن کو زمین سے محروم کر دے، کہے کہ باپ کے مال میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، تیری شادی کر دیا، تجھ کو پڑھا دیا لکھا دیا، یہ سب غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ظلم کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ یہ ہمارے اور آپ کا جو معاملہ ہے کہ سماج اور سوسائٹی میں جو جس کو مل رہا ہے کوٹ رہا ہے، بجھا رہا ہے، کہیں چوری کر رہا ہے، کہیں ڈکیتی کر رہا ہے، کسی کے زمین کو غصب کر رہا ہے، کسی کے مکان پر ناجائز قبضہ کر رہا ہے، یعنی ظلم کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں مسلم سماج اور معاشرہ میں بھی ہے، اور اس برے رسم سے، اس بڑے گناہ سے ہم کو اور آپ کو باز آنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں اس طریقے سے کتنی برائیاں ہیں۔ سود کا معاملہ ہے، سود بھی ایک ایسی لعنت ہے جس کی وجہ سے اللہ کو غصہ آتا ہے، غضب آتا ہے، اور قوم ہلاک کو برباد کر دی جاتی ہے۔ اور بہت سے لوگ سناتے بھی ہیں کہ سود خور کو دفن کیا نا تو قبر میں سے آگ نکلنے لگی، ایسا ہونے لگا، ویسا ہونے لگا، لیکن کوئی عبرت نہیں پکڑتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ یمحق اللہ الربا، سود کو نیست و نابود کر دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقہ کے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اس کا ثواب زیادہ سے زیادہ ملتا ہے۔ آپ کسی حلال کمائی میں یہ سود کی رقم کو ملا لیجئے، مکان بنانے میں رکھ لیجئے سود کی رقم کو، دیکھیے گا کہ مکان بے رونق ہوگا، اس کی لائف کم ہو جائے گی۔ آج کل ہمارا مسلم معاشرہ مکان بناتے ہیں تو سود لون لیتے ہیں، موبائل خریدتے ہیں تو لون، موٹر سائیکل 4 چکا گاڑی لیا تو لون، ہر کام ان کا لون پر ہے۔ یہ لون آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے قرض ہے، لون نہیں ہے، اور قرض بھی ہر کسی سے نہیں جو دینے کی حیثیت رکھتے ہو، اور آپ بھی اس قرض کو لوٹانے کی صلاحیت رکھتے ہو، عزم رکھتے ہو۔ بہت سے لوگ جو ہے نا قرض لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وعدہ کیے 2 مہینہ میں ادا کر دیں گے، اور سامنے والے کو ٹل کھاتے رہے، بیچارہ قرض دینے والا پریشان ہو رہا، آج دوں گا کل دوں گا، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں ظلم نہیں ہونا چاہیے، ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ اللہ کا عذاب جو آتا ہے انسان کے گنہگار ہونے کی وجہ سے، رب کی نافرمانی کی وجہ سے آتا ہے، اور اس کے اسباب یہ ہے کہ جو سماج و معاشرہ میں پھیلے ہوئی آواز
میں پھیلے ہوئی آوارگی ہے اور پھیلے ہوئی بددینی ہے، لادینی ہے، کفر ہے، شرک ہے، بدعت و خرافات ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے، یہ سب اس کے اسباب ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو اپنے کو خالی کرنا پڑے گا۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف اور قرآن شریف کی آیت کے تحت دو نسخہ ہے۔ ایک نسخہ یہ ہے کہ ہم نے کہ ہر کوئی نیک کام کرے، برائی سے بچے اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی، اللہ کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم لوگ معروف نیک کاموں کا حکم دیتے رہو گے، برائیوں سے روکتے رہو گے۔ اگر ایسا نہ کرو گے أَوَلَا يُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عِقَابًا عَلَيْكُمْ، تو اگر ایسا نہ کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرنا۔ ثم تدعونہ، عذاب کو دور کرنے کے لیے تم اللہ سے دعا کرتے رہو گے، فلا یستجاب لکم، تمہاری دعائیں قبول نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اور آپ امر اور نہیں کا جو فریضہ ہوتا ہے کہ معروف کا حکم دیجئے، منکرات سے روکیے، اس پر عمل کرتے رہیں اور اللہ کی طرف سے ثواب پاتے رہیں۔ دوسری بات، دوسرا نسخہ جو مجھے ملا کہ اللہ کے اس عذاب کو، چاہے اس میں کرونا ہو یا امراض ہو، جو بھی ہو، پریشانیاں ہو یا مالی پریشانیاں ہو، ان سب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ استغفار کو لازم کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح استغفار کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنے قوم سے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا عذاب ماضی میں نازل ہوا ہے، ہو رہا ہے اور جب تک قیامت ہے تب تک نازل ہوتا رہے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ایک مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ کوتاہی ہر انسان سے ہوتی ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کوئی 1-2 منٹ کے گناہوں کو نہیں معاف کرتا۔ ایک بچہ جب ہوش سنبھالا اور ابھی 80-90 سال کا وہ بڈھا ہو گیا اور شرک و بدعات میں وہ مبتلا تھا، لیکن اس کو احساس ہوا کہ جو میں نے کیا ہے غلط کیا ہے، وہ اللہ کے نزدیک ہاتھ اٹھائے گا، روئے گا، گر گرائے گا، اللہ تعالیٰ جتنے بھی کبائر گناہ ہوں گے سب کو وہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت سے رکھے، ہمارے روزگار میں خیر و برکت عطا فرماوے، ہم اور آپ کو صحت و عافیت سے رکھ کر کے خوشحالی عطا فرمائے۔ جو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اس دنیا سے جا چکی ہیں، اللہ رب العزت سب کے گناہوں کو معاف فرماوے اور سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ، یہ دنیا وقتی ہے، خالی ہاتھ ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں اور اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے، اور اس کے بعد ہمارا کوئی معاون نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بھائی، نہ بیوی، نہ بیٹے، نہ بیٹیاں، کوئی نہیں، خیش و خالی کوئی نہیں۔ ہم جو کچھ دنیا کے اندر نیکی کریں گے، وہی نیکیاں ہمارے قبر میں آئیں گی، کام آئیں گی۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو وہاں بھی یہی نیکیاں کام آئیں گی، پل صراط سے گزریں گے تب بھی یہی نیکیاں کام آئیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی عبادتیں آپ کر کے جائیں گے اس کے صلہ میں آپ جنت میں کود کر کے چھلانگ لگا کر کے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ فضل و کرم کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم بھی کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کا ایمان صحیح ہوگا، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، جس کے پاس کچھ نہ کچھ نیکیاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں برائیوں سے بچائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر